کیتا یہ گل تے حضور کوئی بھی نہیں بچدا جے انہاں دیاں گلاں منو تے اٹھ کے کمن جناب صحابہ نے ایسے کر دیا صحابہ نے ایسے تو کون ہونا کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ دے درمیان فیصلے کرنا پھر وزیر اعلیٰ دے سامنے میں کہ سانو تو کوئی نہیں بلاندا مینوں کیبل تے بھی کوئی نہیں بلاندا او جڑے نہیں ٹی ویاں تے مذاکرے ہوندے میں کہ مینوں ایک باری بلاؤ صحیح نہیں بلاندے میں پوچھاں گا نا بھائی تو دعائے قنوت تے پہلے سنا اسلام دے بارے گل پھر کری کہ بچیاں دا کھیل ہے کوئی بینٹے بنا رہا تو اتنے بیٹھ کے مولویوں کو بلاندے بینٹے بناؤ جی بینٹا کتنے کا بنتا ہے میں نے کہا کوئی حرام حلال کا مسئلہ ہے تو پہلے دین پڑھ گیا ایک بچیاں دا کھیل ہے حضرت عمر دے زمانے جی 4 صحابہ صرف فتوہ دینے سن ہزاراں صحابہ موجود سن ہر محلے جوڑ کے میرے بارے بھی لوگ کہتے ہیں مفتی خادم حسین میں ایک فتوہ بھی کدی نہیں لکھیا آج بدستہ ضرور ہے زبانی ہر بندہ جی مفتی سیدھا بھی نہ آوے تو بندہ مفتی پڑھ کھڑو 30 مفتی کدی اخبار چائے ہوندے کدی 500 مفتی آئے ہوندے میں کہ جی مینوں ایک نہیں لبدا 500 کیڑے پاسوں آ کھڑو بچیاں دا کھیل بنا دیتا حضور دی شریعت اٹھو علماء کو پوچھا جائے گا حضور فرمان گیا مینوں تو لوگ ایتھے پتھر مار دیتا دین واسطے تو جدوں میرے دین دی پامالی ہو رہی سی تو اپنی پگڑیاں بچاندا رہیا اس میں بھائی میری پگڑی سلامت رہے دین جدھر مرضی جاوے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دی میں ایتھے گل کر جاواں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جدوں کانے دے مقابلے چ آئے نا کانا قائدیانی مرزا صاحب نہیں کہنا مرزا یک صاحب تسی ہو جڑے حضور دے غلام ہو جڑا حضور دے تاج نو پہ گیا وہ صاحب ہے اور چھوڑو جی لا کر لبیک اے نعرہ لاؤ حضور 1400 سال گزر گئے بھاویں جے ہو جے ہاں لیکن تہاڈی ناموس عزت واسطے حاضر ہے اے مان ہے لبیک بڑے ڈرے ہوئے ڈرے اللہ یا رسول اللہ دا نعرہ بھی ڈر کے لانا ہے ول کر کے نعرہ لا اے تے ہن کوئی نہیں نا کہ اختلافی مسئلہ لبیک تھوڑا جہا اور زور لاؤ دے تو میرے آن دے پیسے پورے اے مراد نہیں کہ میں انہاں کوئی مکاہ کیا ہوا پہلے پوچھ لو انہاں کو جیڑا مکاہ کے آندا انہیں دین دا کام کی کرنا ہے او تے صداگر ہے او تے صداگر ہے او تے پیسے لے کے آیا مسئلہ اپنا دین ویچن آیا او تے سنا توجہ 50,000 روپیہ جنے نعت پڑھن دا میں کہا تو کوئی پھانسی چ لگنا 50,000 روپے ایسی ایڈ جی نعت تیری کیڑی قیمتی آ گئی 50,000 روپے نعت ایک دے لینا تو میں کہا کم کی کیتا ہی مطلب ممتاز قادری نو 10 روپے بھی کدی بھیجے نہیں ساڑی قوم ویکھو نا پاڑے کیوں جائے بندے ہوئے ممتاز قادری ہے انہوں دیو پیسہ تو مزہ آندا جڑا ایتھے نعت پڑھنی ہے کوئی مشکل ہے جی ایتھے مولانا تقریر کی تھی سارے علماء بیٹھے ایتھے کوئی مشکل ہے نعت پڑھنی وقت دے گورنر نو بندے گولیاں ماری ہون 27 حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے پیچھے بھی انہاں دے یہود و نصارا کھڑے ہون بدلو اے نبی دی عزت دا قانون سانو وارث کوئی نہیں 27 گولیاں کو سار مارکیٹ مار کے پھر کو سار تھانے وچ ہاتھ بدے ہون پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب دی میں گل کر جاواں تاجدار گولڑا میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس بڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان پیر میرے علی شاہ صاحب دے زمانے ایک سرفراز خان ہوندا سی نا گولڑے شریف تے او ملن نہیں سی آندا تے پیر میرے علی شاہ صاحب دا ایک مرید سی جڑا او آپ دا او دا ملازم سی ایک دن او لیٹ ہو گیا تے پیر میرے علی شاہ صاحب نو کہن لگا حضور تسی تے اپنی تے گلاں سنانے رہے ہو سرفراز خان نے مینوں کٹ دینا پیر صاحب فرمایا رکا لے جا اونوں دے دیویں جدوں تینوں غصے ہوے جدوں پہنچیا تے سرفراز خان پہلے ہی بڑا دلیری نال بیٹھے او گالا شروع ہویا کہن لگا کتھے رہواں نال لے کے انہیں کہا میرے علی شاہ کول رہا او اور غصے ہویا انہیں کہا غصے نہ ہوئے میرے علی شاہ خط دیتا ہے جدوں خط پڑھیا اوتھے مر گیا آپ نے لکھ دیتا سی نا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑا کس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان اوتھی مر گئے سی سرفراز خان انہوں لوگا ملپ لیا انہیں کہا میں تینوں نہیں ماریا پیر میرے علی شاہ دے رکے نے مار دیتا ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے توجہ جی اے بزرگ نا میں اس واسطے حضور نے فرمایا جنہوں اسلام وچ بڑھاپا آوے تے جڑا بندہ دی عزت نہ کرے وہ منافق ہے اے تسی بزرگ لوگ تے ویسی عزت اسلام دی تسی بھی جڑی گل ہوے انج کیتے کرو نا حضور نے تواڈیاں کتنی عزتاں دسیاں تے جڑا تسی بھی بیٹھ کے تاش تہاڈی گل نہیں کر رہا لاہور تے بیٹھ کے بڑے بڑے تاش کھیڈ رہے ہوندے باغ
تے وہ بالکل جرلیاں تو پئی ہوندیاں نال نائی بھی بیٹھے ہونے تھلو زبان تے توڑ لا کے تے تو اس طرح پھروا این کر کے اس طرح ڈنٹنگ پینٹنگ تے ہوئی جاندی. کوئی آنکھیں پیڑ لگے دی تے کوئی آنکھیں چوک. میاں صاحب فرمایا وچلی گل ہے محمد اندروں گئی ہے مک. گئی جوانی ہویوں بڈھا تے جاگ پیاں ہن پیڑاں تے باجو مرشد کم نہ آون سوم جوین ہریڑا. تے جدے سفید بال اسلام وچ آ جان حضور نے فرمایا اودی عزت کرو. ویسے میں پیسے نہیں دین دیندا, کوئی جوان کھڑا ہوندا میں انہوں روک دینا تہاڈی بزرگی جناب. توجہ جی گل سمجھ آ رہی. پیر میر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جدوں چلن لگے نا گولڑے شریف تو کانے دے مقابلے چ تے لوگاں کیا حضور ہے مولویاں دا کام ہے, تسی فقیر آدمی ہو, فقیراں دا کام ہے اندر بیٹھو تسبیح روڑو, تسی کیڑے کام شروع ہو گئے ہو. 117 صفحے ملفوظات میری اچ لکھیا مطلب بعد پھر علماء میرے کو میں پہلے حوالہ دیتی جاؤں. 117 صفحہ ملفوظات میری پیر میر علی شاہ صاحب دے ملفوظات. آپ نے 2 جواب دیتے. فرمایا جن لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا تھا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے. حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں ہو تو پیر میر علی شاہ مخلص ہو کر گورڑے میں بیٹھا رہے. فرمایا اخلاص کا معنی نہیں جانتے. دوسری جڑی گل ہے بہت ڈاڈی ہے پیر میر علی شاہ دی اصلی سید سمجھ آئی نہیں نا بات. تے ڈاڈے سیدن باقی سادات کول تے ہے نا شجرہ, تے پیر میر علی شاہ او سید ہے جنہوں حضور نے خود فرمایا تو میرا پتر ہے. تے پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. پیر صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ منکر ختم نبوت لاہور میں چیلنج کرتا پھرے اور میر علی شاہ گولڑے کے اندر حجرے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب آئے کہ نہیں اس کانے دے مقابلے او پھر میں بعد گل کرنا پہلے ایک گل کر جاؤں. میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو فرمایا پیالہ چوک تے جا کے اس خون نو دفن کر کے آ. عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پتر, صدیق اکبر دے نواسے, اسماء بنت ابی بکر دے پتر, اے رشتے. حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دے در اقدس تو باہر نکلے تے منہ نال پیالہ لا لیا, ہے خون مبارک, منہ نال لا لیا. اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے, دوویں اندر چلے گئے. تے میرے آقا و مولا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو فرمایا فقال له فرغتا, فرمایا پیالہ فارغ کر لے آئے دفن کر آئے ہو. قال نعم, جی ہاں. قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ, سلمان فارسی تعجب کی تھا حضور کی گل فرما رہے ہیں, میں منظر کچھ اور ویکھیا. بات سلمان فارسی عرض کی تھی حضور تسی کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا آتیتو محاجمی یہری کو معافیہ, فرمایا میں نے پچھ لگوائے تھے, خون نکلوایا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ وہ خون باہر دفن کر کے آؤ. تو قال سلمان ذاک شربہ والذی باسک بالحق, سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا, اس نے خون کو دفن نہیں کیا, یہ تو پی گیا. سنیں جی ایج محبت ہوتی. حضور کو فتوہ نہیں پوچھا ہے, حضور میں پی سکتا ہوں. عقل محکم مزہ ساسے چونو چند, اقبال کہنا عقل محکم مزہ ساسے چونو چند, عشق اریاں آز لباسے چونو چند. اقبال کہتا ہے کہ عقل ویکھتی نہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا, آج کیا نفع ہے کل کیا نفع ہے. اقبال کہتا ہے عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت و شان کس میں ہے. تو میرے آقا و مولا نے انہوں نے فرمایا قال شربتہ, فرمایا تسی پی لیا؟ قال نعم. قال لما, فرمایا کیوں پیتا ہی اللہ دے بندے, خون کیوں پی گیا؟ قال احببت, حضور پیار جی کرنا. اور پیار دی کوئی حد ہے؟ دفاع پاکستان کاروان جائز ہوئے تے میلاد دا جلوس ناجائز ہوئے. ہے جی ایک گل سنی کم از کم اتنا بھی انہوں نے ہوش کوئی نہیں. دفاع پاکستان کاروان لاہور سے نکل رہا ہے, نیلا گنبد سے مسجد تک, شہداء مسجد تک. میں کہا جی نیلا گنبد تو شہداء مسجد تک جلوس جائز ہوئے پاکستان بچان واسطے, تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جنہ دے صدقے پاکستان بنیا, سارا کچھ بنیا, انہاں دا جلوس کیوں نہ جائز ہے؟ پھر صحابہ سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے جلوس کٹیا, میں کہا دفاع پاکستان دا جلوس صحابہ کٹیا. سنی کو دلیر عمر انگوٹھے چومن تک بھی آخر تک ساڑھے کو فتوے پوچھن آ جاندے, مولانا انگوٹھے چومنے جائز ہیں؟ میں کہا اپنی ایمان کو پوچھ چومنے چاہیے دن کی نہیں. بس کرو, بڑی ہو گئی اہل سنت دی. انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے, انے واہ جنوں کہندے ہو.
پوچھ کے آئے صحابی نے اننے وانی پیار کی تو انہاں نہیں پڑھیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر دے گوشت تو پہلے قرآن نے خون دی حرمت بیان کی تھی، 4 جگہ قرآن وچ موجود ہے لفظ، تے صحابی نے نہیں پڑھیا بھائی اتنے قرآن نے حرمت خون دی بیان کی تھی، صحابی جانتے تھے یہ تیرے میرے خون کی بات ہے، خون رسول کی اور بات ہے، حضور کی بات اور ہے۔ توجہ جی، ہن میں گل مکان دے نیڑے آ گیا اور کھوتے والی گل وچ رہ گئی۔ حضور نے فرمایا بھائی تیری نسل اگے چلنی، ہن کھوتے نے کو گل کی تھی، عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت، اس یہودی نے 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں آکھا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہون۔ کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تھے، حضرت قبلہ شاہ صاحب فرما رہے سن کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، دسو جنہ دے بارے آل رسول گواہی دے دے کس منہ نال تسی حضور جیڑا بندہ جاندا ہے، تسی نہیں گل کر رہا، جیڑا بندہ مرزائیاں نال یاری رکھدا یا انہاں دے گھر کھاندا پیندا، آل رسول نے گواہی دے دیتی، قیامت والے دن کس منہ نال وہ کہے گا حضور میری سفارش کرو؟ قبر وچ کنج پہچانے گا، دنیا دی نہ پہچان سکیا، کل پل صراط تے کیویں گزرے گا، کد نامہ اعمال جتے تولے جا رہے ہیں حضور دی کیویں سفارش کرن گے؟ آل رسول گواہی دے رہے ہیں کہ بندے بن کے گالے کرن والی یار مرزائیاں دے بارے کوئی نرم گوشہ رکھنا، کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندے، کھوتا کہنا کہ عرض کی تھی حضور میں نو تہاڈی اس وجہ تو میں مالک نو جدو تھلے سٹدا سی او میں نو بھکھا بھی رکھدا سی تے کٹدا بھی سی، لیکن میں اودی کٹ بھی برداشت کیتی، بھکھ بھی، میں کہا کٹ بھی صحیح، مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا، اور میں کٹ بھی کھاتی بھکھا بھی رہا، لیکن حضور میں اس نو اپنی کنڈ تے سوار نہیں ہون دیتا۔ دس اے مسلماناں نہ تو کٹیا جائے ختم نبوت دی خاطر، نہ تو بھکھا رہے، تو خالی گھر بیٹھ کے بھی تیرے اندر غیرت نہ رہی، کھوتے جتنی تا غیرت رکھ کم از کم۔ میرے آقا مولا نے اگے اس کھوتے کو پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ اس گدے نے عرض کی تھی حضور تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل چلنی کوئی نہیں۔ لو جی میں گل جی میں وہ حوالہ مل جاندہ تو پھر تو میں سنا دینا، جی نہیں تو ختم نبوت تے پہرا دین دا ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، مل ہی گیا۔ ابو مسلم خولانی تابعین، صحابی نہیں، اسود انسی نے اعلان کر دیتا یمن کہ میں نبی ہوں۔ ابو مسلم خولانی گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے تو بعد اسود انسی کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، ہوں نہیں ہاں، سر جھکا کے حضور کی بات نہیں کر رہی، ایسے کر رہی، انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہیں پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، انہوں نے کہا تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ما اسمعو، فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، اے معنی نہیں کہ میں سنتا نہیں ہوں، ہاں یہ معنی ہے، فرمایا کی بھونکیا میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا ما اسمعو، کی بھونکے جا میں پہلے جتنے کیا میں کوئی نہیں سنتا۔ مومن ایسے ہونا چاہیے، میں سب کی سن لیتا ہوں، میں کہا اتنی غیرت ہے، غیرت سکھ۔ تابعی کہندے جدو حضور دی بات آندے فرمایا ہاں، جدو کہندا میں رسول ہاں تو گواہی دینا، فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ مومن ایسا ہونا چاہیے، جب حضور کی بات آنے کا اور سناؤ یار، حضور دیاں زلفاں کی ہو جی سن، حضور بیٹھتے کیویں سن، حضور اٹھتے کیویں سن، حضور طواف کعبہ کیویں کیتا، حضور اٹھنی تے طواف کنج کیتا، حضور نماز کنج پڑھائی، بدر وال کنج گئے، احد وال کنج گئے، حضور مسکراندے کیویں، اے گلاں کر۔ جب حضور دے کوئی بات انہوں نے کہا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ 3 واری انہیں سوال کیتا، جدو آپ نے 3 واری کیا انہیں کہا تو عجیب بہرا آدمی، جدو میری گل ہوئے تو سن دا ہی کوئی نہیں، جدو نبی دی گل ہوئے سن لینا۔ امام کی کہندے فامرا بنار عظیمت، انہیں کہا بڑی اگ جلوائی، عظیمت انہیں کہا بڑی وڈی اگ جلوائی، انہیں کہا بھائی انج نہیں مندا ہے، انہوں اگ سٹو۔ جدو اگ جل گئی تے حافظ کہندا آپ دے ہاتھ پیر بنن لگے، آپ نے فرمایا گل سنو کی مسئلہ ہے تانوں؟ انہیں کہا مسئلہ ہے بھی تینوں اگ سٹنا ہے؟ انہیں کہا نہیں، میں نو کوئی شک ہوئے تے میں تاں ہاتھ پیر بنوں، ہاتھ پیر میرے نہیں بننے۔ اے نات خان کہندے نا قبر جانے نبی جانے، میں کہا تو کم کے کیتا ہے قبر جانے نبی جانے؟ پہلے کم دس، پھر قبر جانے نبی جانے۔ پھر امام ابو المعالی امام الحرمین چٹی داڑھی نپ لئی، فرشتے نے پوچھا دس ہوئے مولوی صاحب تیرا رب کون ہے؟
فرمایا ساری زندگی حضور دے دین دی خدمت کی تھی، میرے کو پوچھنا آ گئے اور رب کون ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو. ہاں کام کیتا ہوئے پھر قبر جانے نبی جانے. تو کام کیڑا کیتا ہے؟ پیسے لے کے ناتا پڑیاں، پہلے 10 نبی دا دین دا کام کیتا ہی، پھر واقعی گل انجی ہے قبر جانے یا نبی جانے. ابو مسلم خولانی کو حق بنتا ہے یہ کہنے کا اب بات میری نہیں ہے، اب بات ہے حضور کی ختم نبوت کی. اب اگ جانے یا نبی جانے، اب اگ جانے یا نبی جانے. فرمایا ہن میرے ہاتھ پیر تسی نہیں بننے. اگ جدوں جل گئی تے آپ چل کے اگ وچ چلے گئے سیدھے. کھڑیاں امام نے اے نہیں لکھیا بھئی منٹ سیکنڈ، کہندے کھڑیاں واپس آئے. ابو مسلم خولانی فرمان لگے اسود انسی نو دس آئے اور کی کرانا ہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اودے چمچے نے کیا، مولوی صاحب سپیکر بھائی نہیں بند کر دے تو گرفتار کر لو. ایک اندے چمچے نے کیا ہے اس بابے نو اتو جلا وطن کر دیو ورنہ تیری اے جالی جڑی گڑنتو قسم دی تو نبوت بڑھائی ہوئی ہے یہ گئے ہو جانے. اس بابے نو باہر کڈو. آپ نے جلا وطن کر دیتا تو پھر کتھے جانا سی؟ با خدا خدا کا یہی ہے در. پھر آپ اٹھتے سوار ہو کے سدھا مدینہ منورہ آئے. حاضری دین تو بعد فقام الى ساریت من سوار المسجد یصلی، آپ مسجد نبی شریف ستون دے سامنے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی. اتنی دیر حضرت عمر آ گئے. فبصر به عمر فقال من این الرجل، سلام پھیریا تے فرمایا جڑیاں کتھوں آیا؟ قال من الیمن، نے کہا جی یمن. حضرت عمر نے گل کی پوچھی، فرمایا ما فعل اللہ بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضره. فرمایا یمن چ آیا تے اوتھے ایک ساڈا یار ہے جنوں اگ سٹیا گیا تے اگ نے انہوں کچھ نہیں کیا. جاندا او کون ہے؟ حضرت عمر ہن نگاہ تے ویکھ رہی سی بھئی چہرہ چمک رہی سی نا، بھئی تازہ ڈپٹی دے کے بابا آیا، تازہ پیرا دے کے. تے آپ نے فرمایا ذاک عبداللہ ابن ایوب، نا انہاں دا عبداللہ بن ایوب ہے. انہاں کہا جی او دا نا تے عبداللہ بن ایوب ہے. ابو مسلم خولانی تے کنیت ہے. تسی ممتاز قادری دی جدوں کیسٹ سنو گے نا، جدوں کہندا نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، تو دے چہرے تے ایک لائٹ پاوندی، خاص چمک اٹھدی، تازہ پیرا جی دیتا ہے. تے جدوں انہاں نے کہا نا ذاک عبداللہ ابن ایوب، تے انہاں دے چہرے تے خاص ایک لائٹ نکلی. تے حضرت عمر جان گئے. آپ نے فرمایا اے نشتک باللہ انت ہوا، فرمایا میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھدا دس تو ہی تے نہیں. اسی ایویں نہیں ممتاز قادری دے نعرے لاڑے، اے شروع دا دستور ہے، کسی نو سمجھ آوے نہ آوے یہ اپنی قسمت کی بات ہے. میں پیر مکی کی دال کھا کر ممتاز قادری کا نعرہ تو لگانا ہے. یہ امریکی ڈالر کھاندے ہوندے تو میں بھی چونکے چناچے کر رہے ہوندا. جائز جو اس کا کھاتا ہے اس کا ذاتا ہے. ہن ذرا اے ممتاز قادری دی حمایت کرنا، اے تے حضرت عمر اگے میں گل کرن لگا. حضرت عمر اٹھے تے فقبل ما بین عینیہ، آپ نے اٹھ کے انہاں دی پیشانی چمی. کیوں چمی؟ صحابی تے آپ فرمایا تازہ نبی دی عزت تے پیرا دے کے آئے. بس میری گفتگو ختم ہونے لگی. اے میں حدیث پاک مکمل کرنا. آپ پکڑ کے انہوں نے لے گئے سیدنا صدیق اکبر کو. سنو جی ممتاز قادری اسی ہمیں عزت تھوڑی کرنے ہیں. جدو صدیق اکبر کو لے گئے تے حتی اجلسہو بینہو و بین ابی بکر صدیق، آپ نے حضرت ابو مسلم خولانی نو درمیان ایک بٹھایا، ایک طرف صدیق اکبر نو بٹھایا، ایک طرف آپ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ہن دسو جنیا آگے کیویں گئے سی؟ اے محفل میلاد اور محفل میلاد کی جی صحابہ نے منایا، میں کہا وچکار بٹھا کے منایا، صدارت کرا کے منوائی محفل میلاد. انہاں دسا یار تو کیویں آگے گئے سی، پھر واپس کیویں آیا؟ تے جدوں انہاں اپنی داستان سنائی پوری تے حضرت عمر نے دعا کی منگی، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر نو تو اس وقت تک موت نہیں دیتی جب تک تو نے حضور کی امت کے اندر مجھے ایسا بندہ نہیں دکھا دیا جس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا. ممتاز قادری نے اسی شکر ادا کرنے ہاں یا اللہ اسی نہیں ویکھیا کون والا علم الدین تے نہیں ویکھیا، ممتاز قادری تے ویکھیا. اسی تے شکر ادا. حضرت عمر کتنا بڑا شکر کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے ماریا نہیں جب تک اس بابی دی زیارت نہیں کرا دیتی. لو جی میری گفتگو بھی ختم تے گل بھی بڑی ڈاڈی. حافظ نے کہ میں نشان لایا بڑی ڈاڈی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نو فقدم علی ابی بکر فقال استغفر لی،
اٹھے حضرت ابو مسلم خولانی انہاں کیا صدیق اکبر نو کہ تسی میرے واسطے دعا مانگو. گل اگلی بڑی ہے اتنے گل بھی مک جاندی تے میری گفتگو بھی مک گئی. گلاں تے بڑیاں آنا جے تے میں شروع بھی نہیں کیتی. ختم نبوت نورانی صاحب دا مسئلہ تے مولانا نیازی دا سید خلیل احمد قادری دا سید ابو الحسنات قادری دا اے سارے حضرات پھانسیاں دے پھندیاں تک تے انہاں دیاں پگڑیاں تے انہاں نو برفاں وچ لٹا کے لٹایا مار دے رہے تے قلعے دے وچ انہاں تے سب چھوڑے گئے. انہاں نو گالیاں کڑیاں گئیاں بھوکے رکھا گیا. لیکن باوجود اس تے انہاں ساڈے بزرگاں نے کسی نے بھی جناب حکومت نال سودے بازی نہیں کیتی. مولانا سید افتخار الحسن شاہ صاحب سن نا وہ فیصل آباد والے تے انہاں نے ایوب خان دے زمانے چ انہاں نو گرفتار کر کے لاہور دے قلعے وچ لے آئے تے انہاں فرمایا اوے گل سن. امیر محمد خان سی نا مچھڑ وزیر او کی نا سی دا گورنر جنے مولانا اپنے ملوالی والے مولانا گلشیر صاحب نو شہید کروایا 1943 دے وچ. امیر محمد خان دی ماں نے کہیا سی مولانا نال تو پھڈا نہیں پانا تے مولانا بڑے فقیر آدمی سن. راتی ستیا ساڈے قریب گاؤں ہے ساڈی برادری دی بھی ہے مولانا گلشیر صاحب اوان تے انہاں نو راتی ستیا 1943 انہیں مروا دیتا. نواب آفت ہویا تے ساڈے پنڈ دا نام سی دوست محمد. انہاں دوواں نے چھت تے چڑھ کے مولانا نو گولی ماری سینے وچ. مولانا شہید ہو گئے گلشیر صاحب. اور مولانا اتنے رب نے انہاں نو آواز دتی سی کہ مولانا تے انگریز نے پابندی لا دیتی سی بھئی مولوی صاحب اذان نہیں دے سکتے. جیڑا بھی اذان سندا سی وہ مسلمان ہو جاندا سی. مولانا اتنے اللہ نے انہوں نے آواز دیتی سی. تے پھر جدو مولانا نو قتل کروایا تے نواب نو اپنے پترا نے قتل کر کے دریائے سندھ وچ روڑ دیتا. پتہ ہے تانوں یہ بھی تاریخی بات ہے. نواب آفقال باغ دی قبر کوئی نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. نواب آفقال باغ میں ویسے اس نے بھی ایک گھنٹے دی تقریر ہے مولانا گلشیر صاحب دی کہ مولانا نے کتنے کارنامے سر انجام دیتے. اے پسے دیوار زندان دے وچ شورش کشمیری نے بھی لکھیا سائی وال جیل وچ مولانا گلشیر صاحب 3 بجے اٹھ کے راتی سردیاں دے اس ویلے تو پیشاب بھی اندر ہی قیدیاں دے کرواندے سن اندر بدبو ہوندی سی. انہیں شورش کشمیری لکھیا کہ مولانا انج سلاخا نال منہ لا کے تے سویر دی اذان تک قرآن دی تلاوت کردے سن جیل دے وچ. ایتھے تلاوت کرنی ہے ایتھے ہاتھ رکھ کے تے آسان ہے جی. انگریز دی جیل ہوے تے راتی 3 بجے اٹھ کے قرآن دی تلاوت مولانا کرے. قیامت والے دن پتہ چلے گا حضور دے غلاماں کیڑے کیڑے کارنامے سر. اینج نہ بولے کرو ہر بندے جو مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جاواں گے. تانوں پتہ ہی نہیں مولوی کیڑے کیڑے گزرے. تسی مینوں ویکھیا صرف اے تے بڑے بڑے مقدس لوگ بیٹھے نے. تسی میرے یلے بندے نو ویکھ کے مولویاں تے فتوی نہ لائے کرو. ساڈے بڑیاں نے بڑی بڑی قربانی دتی نے. توبہ کرو. تسی تے خالی تے ختم نبوت دا نام نہ لے سکدے. تے مولانا نیازی نو اگلے برخاں وچ لٹا کے پوچھا ہن دس آئے. انہاں کہا گل تے انج ہی حضور ہی آخری نبی ہوئے. اے گل بڑی ڈاڈی ہے. اس طرح نہ گل کیتے کرو. اسی تے چاہندے ہاں تسی ساڈے تو پہلے جنت تے جاؤ. مولوی خادم نو لیڑ لا دیتا جائے تسی سانو کوئی پریشانی تہاڈی جنت تے جان دی. انج نہ کیتے کرو جی حضور دی شریعت ہے میری تہاڈی گل نہ کیتے کرو جی مولویت نہ نہ تہاڈی شریعت ہے نہ کسی اور دی شریعت. رسول اللہ او دے خادم بنو. کم از کم قبر وچ اتنی پہچان ہوے حضور فرمان جانے دو اپنا ہی ہے. اتنا تو کرو. اتنی وفاداری تو کرو کم از کم. کیوں جی اتنی وفاداری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنی تو ہوے کم از کم تسی جناب ہر بندہ اٹھ کے جی مولوی جی شریعت ہے. میں کہا نہ شریعت رسول اللہ شریعت حضور دی. ایتھے سر جھکا کے رہو. تینوں کنے حق دیتا ہے؟ جے کوئی دین اتے گلا کر سکدا دین اتے گلے دی گل ہوندی تے مصعب بن عمیر کر دے. اج میں جمعے تے بھی بیان کیتا ہے یہی گل. میں سامنے حدیث رکھ کے بیان کیتی. حضور انہاں دی حالت ویکھ کے رو پے. ایکو چادر پائی ہوئی سی انہاں نے. مسجد وچ حضور تشریف فرما سن. حضور رو پے. انہاں دی ایک چادر پھٹی ہوئی تے نال انہوں پیوند لگے ہوئے. حضور رو پے تے حضور نو انہاں دا ماضی یاد آ گیا. فرمایا اوئے اوہی مصعب بن عمیر جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی اسلام لان تو پہلے. ایو جی خوشبو لاندا سی جس گلی چ گزر جاندا سی گھنٹوں خوشبو آندی سی کہ مصعب بن عمیر گزریا. حضور نے فرمایا اللہ رسول کی محبت آج اس کو کہاں لے آئی. پھر وہی چادر بدی ہوئی میدان احد وچ بھی گئے. جے دنیا تے کوئی گلا کردا تے مصعب بن عمیر کردے. حضور اسلام نے سانو دتا کیویں ساڈے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے. میں اپنے بارے گل کرنا. میں کی دیتا اسلام نے مینوں پگڑی دیتی اے ممبر دیتا اے کپڑے دیتے اے گڈی دیتی مینوں اسلام. میں گلاں جی میں نے اسلام نے مجھے کیا دیا. گل کوئی کردا نا اسلام تے گلا تے مصعب بن عمیر کر دے تے میدان احد وچ کفن بھی نہ ملیا پورا. ایک اوہی چادر سی جڑی صحابہ اوتے ڈانپی تے صحابہ عرض کیتی حضور سر ڈانپدے تے پیر ننگا پیر ڈانپدے تے سر ننگا. میرے آقا نے فرمایا سر ڈانپ دو پاؤں پر گھاس ڈال دو. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا.
تسی تے میں گلا کردے اسلام دے بارے 20 دھڑیاں شامی کھادیاں 20 دھڑیاں فریج بھرے ہوئے بھوک پئی ہوئی بھوک اتنی پئی ہوئی فریج بھرے ہوئے سال دے چاول پہلے پے ہوئے انسان دی گندم پے پھر بھوک پئی بھوک پئی جی مر گئے بھوکے مر گئے اللہ دے خوف کرو تہاڈی گل نہیں کر رہا جڑے تسی حضور دے غلام ہو میں انہاں نال گل کر رہا بھائی حضور دے دین دا کام کرنا ہے اقبال کہندا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آبروئے روزگار اقبال کہندا قیامت دے منظر میں ویکھ جدوں خیال آندا تے میں شرم نہ لرزدا یہ حضور نے پوچھ لیا کہ حرف حق حضرت ماں بردائی پس چرابا دیگرانہ سپردائی حضور نے پوچھ لیا ہوئے جڑا میں تانوں دین دے کے آیا سی دوسرے نو کیوں نے دسیا تے جی حضور نے پوچھ لیا تو کسی کو کوئی جواب ہے کوئی جواب کوئی نہیں ختم نبوت بالکل مرزائیاں دے بارے اے اور کر شر فتاوی رضویہ اعلی حضرت بریلوی لکھیا بد مرزائیاں دے خلاف اے میرے کو اصل چھٹی جلد موجود میں بھی نال لے کے آیا اعلی حضرت فرماندے مرزائیاں دے خلاف گل ہو رہی ہوے ڈاڈی تو ڈاڈی تے مجمع وچ کوئی بندہ یہ گل کر دے کہ مولانا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اتنی سخت اعلی حضرت فرماندے وہ بھی بندہ کافر ہو جائے مرزائیاں دے بارے نرم گوشہ پیدا ہو جانا نا تے فرماندے او دے نال بھی بندہ کافر ہو جاندا دس ہوئے مسلماناں اسی حضور دی ذات ایک طرف ہے حضور دے ختم نبوت دا مسئلہ ایک ٹٹی کھان والے نام تو حمایت کرنا یہ انسان ہے انسان ہوتے تو رسول اللہ کے غلام ہوتے یہ تے کتے بھی نہیں بندے کتے بھی اٹھ کے حضور دا پہرا دے دیتا منگولیاں دا کتا بھی اٹھ کے گستاخی رسول نو پے گیا تے ایک کتے بھی نہیں بندے اے جناب گو بھی نہیں بندے اے دے وچ حافظ نے لکھیا کہ ایک شکاری کر کے آیا گو جان دے جنوں پنجابی سنگو کہندے حضور اونے کیا جناب اے سامنے پئی اے کہے تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تانوں نبی مننا حضور نے اس گو کولو پوچھا سگو کولو فرمایا یا دبو من تعبدو فرمایا اے سگو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے وہ سگو فصیح عربی میں بول پڑی حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ انہیں اللہ دی توحید بیان کی تھی پھر حضور نے فرمایا یا دبو من انا اے گو بتا کہ میں کون ہوں تو وہ گو کھڑی ہو گئی عرض کی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین سگو بھی گواہی دے وے میں حضور دا اپنا فرمان سنا جاواں تاکہ اس تے اوتے بھی کوئی گل نہ رہے حضور خود اپنے ختم نبوت دے بارے کی گواہی دیتی لو جی یہ دا مطلب ہے سی بھی ضرور سنانی چاہیے وہی سفر نکل آیا 305 صفحہ اعلی حضرت بریلوی فرماندے سنا مسلماناں حضور تے ایک باری گل فرما دین او دا مان کوئی نہیں حضور خود کی فرماندے انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب دنیا ہوتے حضور فرماندے مٹی دی جتنے ذرے نا میرے آقا فرماندے میں خود گواہی دینا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا عدد تراب الدنیا 100 باری بھی سائنس جم کے آوے نا تو مٹی دے ذرے نہیں گن سکتی یہ جو کیلکولیٹر ایجاد ہی نہیں ہو سکتا تو جیسا مسلمانہ ایک باری بھی حضور نے فرمایا کل واللہ حد تو منی بیٹھا تو حضور اپنی ختم نبوت دی واری اتنی باری گواہی دیتی پھر تو میرے زیاں دے بارے میں عدد تراب الدنیا مٹی کے ذروں کی مقدار حضور فرماتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں اور اعلی حضرت نے جڑی گل کی تھی یہ کہتی ہے بلبلے باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان مجھے شوخی طبع رضا کی قسم اگے اعلی حضرت بریلوی جڑی گل کی تھی اعلی حضرت نو کہنی چاہیے سی اعلی حضرت کہندے بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا اپنے بارے سے فرماندے بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا ہونے دے کوئی تعویل ہو سکتی لکھے ہویا ہے ادنا کتا ہے پہلی سطر وچ لکھیا ہے ادنا کتا کتے وچ بھی کم تر کتا ادنا دا اس میں تفضیل ہے نا جناب ادنا یان ادنا ہونا کیوں جی دنا یا باب فعال تے ہو نہیں نہ سکتا اس تے فی الحال کیوں جی ادنا کتا ادنا دے مقابلے کتا ہے تو فاعل تو نہیں بن سکتا ادنا کتا کتوں میں سے سب سے کم تر کتا احمد رضا حضور گواہی دیتا ہے آپ کے ساتھ وانا اشہد ما کا یا رسول اللہ ادنا کتا اس واسطے فرمایا کہ کوئی کہہ سکتا سی جی حضور دی گواہی تو بعد احمد رضا دی حیثیت کیویں تے اعلی حضرت دسیا بھئی کھاندے جہاں تے پیرا نہیں دینا اے میں گل جیڑی اس ایتھے چھڑ کے تے جا رہا اعلی حضرت دی گواہی بہت ڈاڈی ہے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بھی گواہی دینا. یہ چونکہ چنانچہ خاتم کا یہ معنی میں کہا یہ مسئلے علماء کے اندر بیٹھ کر خاتم کی بات کریں. جب مجمع میں بات ہو تو کہا یہ مرزا تو کتا بھی نہیں بنتا, یہ تو کتا بھی نہیں بنتا, یہ تو مطلب خنزیر بھی نہیں بنتا. بلکہ ایک میری مسجد ملک شام تو شیخ حسام الدین صاحب آئے تھے, انہوں اتلے سپیکر تقریر کردے عربی وچ گل کیتی, اتنی ڈاڈی گل کیتی کہ وہ جڑا پنجاب یونیورسٹی دا پروفیسر سی انہیں عربی اسی منگایا سی بھی تو ترجمہ کر, انہیں ترجمہ ہی نہ کیتا. تے میرے شیخ گرامی رحمت اللہ علیہ وہ تیسری منزل تے بیٹھے ہوئے سن تے اتو میرے وال پیغام بھیجایا بھائی مولانا نو کہو خود ترجمہ کرے اس عربی دا, خود ترجمہ کر اتلے سپیکراں. انہاں فرمایا بھائی خنزیر نجس العین ہے تے اللہ انہوں سزا دے گا تے پھر کی کرے گا, پھر کی ہوئے گا. تو بزرگاں نے فرمایا انہوں پھر گستاخ رسول بنا, خنزیر نو بھی جس مزید سزا ملے تو گستاخ رسول بنا دے. اتنا بڑا انہوں نے مطلب آئے تو میری مسجد غیر ملکی ہوگی اتلے سپیکر جتنی گل کر دیتی. ساڑھے علماء جمعہ والے دن جناب چونکہ چنانچہ نہیں کرنا چاہیے, اینج بات کرنی چاہیے حضور کی ناموس پر. خبردار ہے حضور کی ختم نبوت پر جو بات کرے ایسے انہوں نے کہا پگڑیاں ہیں کس واسطے, یہ ہیں کس واسطے, کیوں جی یہ گردنہ کس واسطے, حضور واسطے. اسی سوال کیا میں رکھنیاں. آپ کہتے پتر ہوئے تے پھول پاندا, میں کہا غازی علم الدین تا ویاہ بھی نہیں کیتا, او دی قبر تے کون پھول پاندا, کوئی بھی نہیں پھول, او دے تے سویرے ٹوکرے پھلاں دے پاندے کون پاندا. اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے, کیوں جی. اور میں نے حضرت علامہ ثاقب رضا صاحب نے گل سنائی دامت برکاتہم العالیہ, وہ کہنے لگے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین جی جنازے نہ چل رہے سن تے انج سر جھکائے ہوئے سن. آپ فرماندے سن اوئے میرے مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں سیرتاں پڑھیاں, میرے دل وچ کدی گل نہیں آئی کہ میں فلانا بادشاہ ہوندا. میں بڑے بڑے اولیاء دیاں سیرتاں پڑھیاں, میرے دل وچ کدی گل نہیں آئی فلانا میں ولی ہوندا. لیکن اج جماعت علی شاہ گل کرنا کاش کہ اس چارپائیوں تے میں ہوندا. یہ معمولی بات تھوڑی. تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جدو جنازہ پڑھان لگے غازی علم الدین دا, مسلے تے انج ویکھیا 6 لاکھ دا مجمع تے غش کھا کے ڈھے پے. تے جدو اٹھے تے روندے جاون یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا, کدی خواب وچ بھی دیدار نہ نے کرایا, تے اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو. لو جی سیدنا صدیق اکبر نو جدو ابو مسلم خولانی کیا, انہاں کہا جناب میرے واسطے دعا منگو. تے سیدنا صدیق اکبر گل کی تھی ممتاز قادری دے خلاف بک بک کرنے والے, ذرا سنتے صحیح, افضل الخلق بعد الرسل من. تے آپ نے فرمایا قالا انت حقو انت القیت فی النار فلم تحترق. سیدنا صدیق اکبر نو ابو مسلم خولانی کیا بابا دعا منگو. صدیق اکبر فرمان لگے آج تو زیادہ مستحق ہے, میرے واسطے دعا مانگ. افضل الخلق بعد الرسل من. تے ابو مسلم خولانی کو دعا کیوں منگوائی؟ فرمایا انت القیت فی النار, فرمایا تجھے ناموس رسالت کی خاطر آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے تجھے نہیں جلایا. آج دنیا کو قیامت تک پتہ چلے جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے صدیق بھی اس سے دعائیں کرواتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا. اے ان شیر پڑھ دے ہو نا تاکہ اے ان رہنا ہے چرچا تے رہنا ہے. میرے شیر پڑھا یا نہ پڑھا لیکن حاضری تے ہونی چاہیے دی. اے میرا شیر آخری این اچا کہو کہ واقعی حضور تے کم از کم اڈیالہ جیل نہ ٹکراوے. کیوں جی ممتاز قادری اڈیالہ جیل نہ ٹکراوے. او دے ابا جی دا آج فون آیا میں, ہاں جی آج بھی فون آیا. کل میں چکیا نہیں سی جان بوجھ کے انہاں دا, جدوں ملاقات کر کے آون تے میں فون کر دے نالے دا سلام دین دین. تے پہلے انہاں مینوں 50 قرآن مجید پڑھ کے بھیجے تے اج انہاں 2 مینوں کیا تواڈے بل کر رہے سن غازی ممتاز. کیوں انہوں پتہ ہے نا بھئی جتھے بھی بندہ ممتاز قادری دا نام لیندا دس ہوئے اپنے پیو واسطے 2 قرآن کوئی نہیں پڑھدا تے مینوں جیندیاں انہیں 52 قرآن کیوں دیتے؟ ممتاز قادری 52 قرآن اندروں پڑھ کے مینوں بھیجے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں پتہ ہے مولوی خاتم تو نمبری میرے نال کدی نہیں کی تھی. جتھے جاندا میری گل ضرور کرنا کہ ممتاز قادری کو رہا کرو. اگر ملک کے اندر امن چاہتے ہو تو ممتاز قادری کو رہا کرو, اور کوئی ممتاز قادری مجرم ہے تو پھر اتنے تک کسی نے بھی نہیں بچنا, بالکل کسی نے نہیں بچنا. میں خواجہ شریف نو کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ میرے نال بیٹھے سی, تقریر میں کر رہے لاہور بلال گنج, تو میں کہا خواجہ صاحب سانو نال لے کے جانا. کہنے لگا پاگل ہوئے مولانا, میں کیوں؟ کہندا وہ تو تہاڈا نام نہیں لین دے مولویاں دا.
کہندے نے دہشت گردی، میں کہا سی ضمانت لکھ کے دیاں گے بھائی دہشت گردی اسی اندر کوئی نہیں کرنی، لیکن کتاباں تے قرآن و سنت کھول کے جج دے سامنے رکھنا ہے۔ دس ہوئے اللہ رسول ہے، کہندے نے ہن تو دس ممتاز قادری مجرم ہے کہ 13 گھنٹے دی تقریر بھاویں سانو نہیں آندی ہاں جی، لیکن حضور دی غلامی دی جاج ضرور آندی۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ادارے ختم نبوت زندہ باد۔ خواجہ صاحب نے مینوں کیا بادشاہ آدمی انہاں سپیکر میرے بعد میری تقریر تو بعد انہاں نوں زیادہ ہی جوش آ گیا، انہاں میرے نال بھی ڈاڈی تقریر دتی، لوگ پریشان ہو گئے، خواجہ صاحب تے چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں تے اے مولوی صاحب دی تقریر تے کیویں مچھر پے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے میرے کو ایک بہت بڑا پاکستان دا بندہ، میں نام نہیں لیندا، ہو سکتا تے بڑے منن والے بیٹھے اودی بھائی زنانی آئی میرے کوٹھی تے، میری زنانی نو کہن لگی، خواجہ شریف دی زنانی نو، کہ میں خواجہ صاحب نال بڑی ناراض ہاں۔ انہاں کہ تو کیوں ناراض ہے؟ زنانی میں تے ناراض تو میں۔ خواجہ صاحب نے یہ گل کی تے میں بھی تانوں اسی انداز نال سنا رہا۔ خواجہ صاحب کہنے لگے، میری بیوی انہوں کہنے لگے بھئی زنانی میں تے ناراض تو ہے۔ اتلے سپیکر چل رہے سن 12 ربیع الاول شریف جڑا پچھلا گزرا نے صبح دی نماز تو بعد اتلے سپیکر چل رہے سن۔ انہوں کہنے لگے، میری بیوٹی کہنے لگی بھئی زنانی میں تے ناراض تو ہے۔ انہوں نے کہا تو کیوں ناراض ہے؟ سنو کتنے تک درد اٹھیں۔ انہوں نے کہا میں ناراض اس لیے ہوں کہ ممتاز قادری کی وکالت انہوں نے کیوں لی ہے جی۔ اور خواجہ صاحب نے بھی اتلے سپیکر گل سنی، اتلے نہیں مینوں علیحدہ کی تھی انہوں نے، میں کہ نہ ہوئے پھر تواڈے نال بھی میں تھوڑے جے سپیکر ارینج کر کے کرنا۔ خواجہ صاحب فرمان لگے اسلام آباد امریکی سفارت خانے فنکشن ہو رہے سی کہ امریکی سفیر شہباز شریف کو آیا، کہنے لگا یہ آپ کا تعلقات ہے خواجہ شریف سے تو آپ اس کو کہیں کہ ممتاز قادری کی وکالت چھوڑ دے۔ دسویں مسلمانہ امریکی سفیر نو تے درد اٹھن تے مسلمان نو درد کیوں اٹھن؟ ایک خواجہ شریف کو پوچھو امریکی سفیر کیوں کہندا ممتاز قادری کی وکالت چھڑ دے؟ اس لیے کہ دنیا میں منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں ہے کہ ساری زندگی قانون پڑھا پڑھایا، جج رہا، پھر چیف جسٹس رہا۔ اگر ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو خواجہ شریف وکیل کیوں بن گیا؟ رہے گا یوں ہی ان کا ایسے نعرہ اونچا جا لا دو۔ میں خواجہ شریف نال ناراض سی، صرف ممتاز قادری دی وکالت دی وجہ تو ناراضی ہویا۔ میں مولانا دے کہن تے گوجراں والے آ رہا تے میں انہیں 1000 باری میری منتاں کیتیاں جدوں حاضر سرور سی میری کوٹھی تے آ کے ایک باری خطاب کر، میں کہا جائے پر خطاب کر، میں کہا تو اس حکومت دا پابند ہے تے اسی بھی کسی حکومت دے پابند نہیں گیا۔ تے جدوں ممتاز قادری دی وکالت لئی میں اس دن پھر ناراضی ہو، اسی اپنی کانفرنس تے انہوں لاہور بلایا۔ رہے گا یوں ہی ان کا گجراں والے والے ایمان دا جڑی حرارت اج میں ویکھی لطف آ گیا تے تھوڑی جی اور حرارت لاؤ تاکہ اڈیالہ جیل واقعی ممتاز قادری دی ہل جائے۔ 2 مہینے پہلے انہوں دے والد صاحب نے مینوں دسیا کہ ممتاز قادری کہندا ہے کہ 5 باری حضور نے مینوں زیارت فرمائی، 5 بار۔ 10 مسلمانہ قاتلاں بھی حضور زیارت کروانے، جنہیں قاتل انہوں کہنا قاتلاں بھی کدی زیارت ہوندی اڈیالہ جیل وچ۔ رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں۔